بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اپنے چھوٹے سے سفر کی روداد سناؤں گی، اور وہ سفر استاذہ سے ملاقات کا سفر تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ استاذہ رائل سن ہوٹل ٹیکسلا میں آ رہی ہیں تو ہم بہت ایکسائٹڈ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب کیا کہ ہم وہاں گئے اور ہم نے استاذہ کو دیکھا، استاذہ سے ملاقات کی، اور استاذہ کی الہدیٰ کی واہ کینٹ میں جتنی بھی برانچز ہیں ان کے انچارجز سے، ان کے سٹاف سے میٹنگ بھی تھی۔ اس کی ہمیں اور بھی زیادہ خوشی تھی کیونکہ استاذہ فیس ٹو فیس ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہتی تھیں، اور ہم سے ہمارے مسائل پوچھنا چاہتی تھیں اور پھر ان کا حل بتا رہی تھیں۔ جب ہم پہنچے ہوٹل میں تو استاذہ رشتہ داری کے متعلق بات کر رہی تھیں، اور رشتوں کو کاٹنا کے متعلق سمجھا رہی تھیں کہ یہ دراصل کیا ہے۔ استاذہ کی کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی، اور بہت پیاری باتیں جو انہوں نے کی، اور ہم سب کے لیے ایک بہت اہم میسج وہ چھوڑ کے گئیں، وہ یہ تھی کہ رشتوں کو کاٹنا کیا ہے۔ رشتوں کو کاٹنا یہ ہے کہ نہ سلام، نہ دعا، نہ خیر خیریت، نہ عطا، نہ پتہ، بالکل کٹی کر دینا، اپنے بچوں کو بھی منع کرنا کہ ان سے نہیں ملنا، اور پھر باقی رشتہ داروں کو بھی وارن کر دینا کہ اگر وہ ان سے ملیں گے تو میری ان سے بالکل ناراضگی ہے۔ مطلب خود تو گناہ کر ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کریں۔ ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہے۔ اگر رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے تو استاذہ نے بتایا کہ ایسے نیک اعمال، ایسے لوگوں کے نیک اعمال معلق رہتے ہیں، قابل قبول نہیں ہیں، اور 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا جائز ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کو قرب قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے ان باتوں کو ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں، لیکن ایسی محفلوں میں جا کر کچھ یادیں یا کچھ باتیں ہماری ریوائز ہو جاتی ہیں، ریکال ہو جاتی ہیں، جس سے ہم پھر سے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور ہم نے اس غلطی کو ختم کرنا ہے۔ استاذہ نے رشتہ داری کو نبھانے کا ایک بہت بہتر فارمولہ بتایا، اور ساتھ ہی استاذہ نے صلہ رحمی کے 14 نکات بھی بتائے۔ فارمولہ یہ تھا، اس کی مثال استاذہ نے اپنی ایک ساتھی سے دی کہ ان کی ایک ساتھی ہیں، ان کو وہ اکثر نوٹ کرتی ہیں، وہ جہاں بھی جاتی ہیں خیر پھیلاتی رہتی ہیں۔ ایون کسی کے گھر گئی ہیں تو وہاں جا کر ان کے برتن دھو دیے، روتے ہوئے بچے کو اٹھا لیا، چھوٹے چھوٹے کام کر دیے۔ استاذہ اپنی ساتھی سے بہت امپریس تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے جو چھوٹے چھوٹے بڑے اعمال وہ جتنے بھی کر رہی ہیں۔ پھر استاذہ نے ان کی مثال دیتے ہوئے ایک فارمولہ بتایا کہ وہ یہ تھا کہ خیر کی کنجیاں بن جائیں اور شر کے تالے بن جائیں۔ اگر ہم توجہ سے غور کریں اس بات پر تو اس میں ایک بہت بڑا میسج ہم سب کے لیے چھپا ہوا ہے کہ خیر کی کنجی کیا ہے۔ خیر کی کنجی، خیر کی کنجی یہی ہے کہ جہاں جائیں خیر پھیلائیں، اپنی خدمتیں اپنی طور سے کر کسی بھی طرح کی خدمت، بہت بڑی بڑی نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کے مسائل کا حل دے کر، اور پھر شر کے تالے سے کیا مراد ہے کہ شر کو ختم کرتے ہوئے گزریں، جس جگہ سے گزریں وہاں دیکھیں کوئی شر ہے، اس شر کو تالا لگا دیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ شر کی کنجیاں بن جاتے ہیں اور خیر کے تالے بن جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں شر پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں کوئی چھوٹا سا سافٹ کارنر ہے بھی تو بھی ان کا ٹارگٹ اس کو ختم کرنا ہے۔ تو مثال ہمارے سامنے ساس بہو کے جھگڑوں کی ہے۔ اب ایک کے کان بھرے جاتے ہیں، دوسرے کے کان بھرے جاتے ہیں، تو یہ انہی جھگڑوں کو ختم کر کے اگر ہم خیر کو پھیلائیں تو یہی رشتے بہت پیارے رشتے بن جاتے ہیں۔
پھر استاذہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ کا حق رکھا اور پھر قریبی رشتہ داروں کا۔ پھر ایک سوال جو استاذہ نے ہم سب کے سامنے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر والدین غلط کام کرتے ہیں تو کیا پھر بھی ان سے اچھا سلوک کریں؟ جی ہاں، کریں۔ استاذہ نے اس کا جواب دیا کہ کیوں نہ کریں، حسن سلوک کریں، شاید کہ وہ آپ کے حسن سلوک سے اچھے بن جائیں۔ پھر استاذہ نے رشتہ داری نبھانے کا ایک بہت باریک پوائنٹ بتایا کہ والدین آپ کے جن سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرتے تھے ان سے آپ بھی محبت کریں، ان کی ضرورت کا، ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ اس فارمولے کے بعد آگے اگر ہم چلیں تو صلہ رحمی کے 14 نکات بتائے، جو یہ تھے کہ رشتہ داروں کے گھر آنا جانا، مطلب آپ جائیں گے تو رشتہ دار زیادہ خوش ہوں گے، ان کی مہمان نوازی کرنا، آپ کے گھر آ رہے ہیں تو مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دیں، پھر ان کے حالات معلوم کرتے رہنا، خبر گیری کرتے رہنا، سلام پہنچانا، کوئی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سلام دے دیں، مال سے مدد کرنا، رشتہ داروں، مستحق رشتہ داروں یا حقدار رشتہ داروں کو مال سے ان کی مدد کرنے کا دوہرا اجر ہے۔ کیسے؟ رشتہ داری کا بھی اور صدقے کا بھی۔ پھر بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں سے شفقت کرنا، جو جس مقام پر ہے اس کو اسی مقام کا حق دینا، خوشیوں میں مبارک دینا، کسی کو اچھی جاب مل گئی ہے، کسی کا بچہ پاس ہو گیا ہے تو مبارک دے دی جائے، غموں میں غمگیری کرنا، عیادت کرنا، جنازے پر جانا، دعوت دینا، دعوت وہ دیں تو دعوت کو قبول کرنا، صلح کروانا، اور پھر رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے سارے نکات بھول جاتے ہیں اور چلتے ہیں ان کو قرآن پڑھانے، چلتے ہیں ان کو سنت پڑھانے، حدیث پڑھانے۔ تبلیغ سے قبل صلہ رحمی کرنا سیکھنی ہے۔ بہت پیارا میسج جو استاذہ نے دیا کہ آپ صلہ رحمی کریں گے تو کوئی امر بالمعروف نہیں عن المنکر سننے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک بات جو آخر میں استاذہ نے کہی وہ یہ کہ رشتہ داری نبھائیں یا کوئی بھی نیک عمل کریں، اس کو خالص نیت سے اللہ کی خاطر کریں۔ اللہ کی خاطر کریں گے، ہمارے اس عمل میں استقامت بھی آئے گی، ہمارا عمل وہ قابل قبول بھی ہوگا اور وہ ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت کے روز وہی کام ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ آخر میں استاذہ نے دعا مانگی اور ہم بھی ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں، بہت پیاری دعا ہے۔ یہ دعا جو ہم مانگیں گے یہ بھی دراصل آپس میں صلح کروانے کی، رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کی دعا ہے، دلوں میں الفت ڈالنے کی دعا ہے۔ آئیے مل کے مانگتے ہیں، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، ہماری باہم اصلاح فرما دے، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، اور ہمیں سلامتی کا راستہ دکھا دے، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا کر، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لے، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت دے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی بات جو میں کروں گی، میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کلپ میں جو ہماری استاذہ سے انچارجز کی، اسٹاف کی استاذہ سے میٹنگ ہوئی، اس کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔